بائبل کتابوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ اس سے ہم آج سیکھیں گے کہ انہوں نے جو نام بائبل رکھا ہے، بی سے کیا مطلب ہے، آئی سے کیا مطلب ہے، بی سے پھر کیا مطلب بنتا ہے، ایل سے کیا بنتا ہے اور ای سے کیا بنتا ہے، اور بائبل ہمیں کیا سکھانا چاہتی ہے۔ خدا کا کلام جس کو شریعت کی کتاب کہا جاتا تھا، مقدس تالمود کہا جاتا تھا، انجیل مقدس کہا جاتا ہے، زبور کی کتاب کہا جاتا ہے، یسایہ، یرمیہ، حزقیل، لوقا، دانیل، یعنی ان سب کتابوں کو ملا کر ہمارے عالموں نے ایک نام دے دیا، اور وہ نام کیا تھا؟ بائبل۔ آج ہم خدا کے زندہ اور برکت کلام میں سے یہ سیکھیں گے۔ بی نمبر 1 کیا آتا ہے؟ بی بک آف گریس، یعنی فضل کی کتاب۔ یہ بائبل مقدس ایک فضل کی کتاب ہے، اور اس کو کہا گیا ہے shows God's love for all، یعنی خدا سب کے لیے محبت سے دیکھتا ہے۔ خدا کسی کو بھی نفرت سے نہیں دیکھتا۔ خدا کی آنکھیں نیک ہو بد ہو سب کے لیے محبت سے دیکھتی ہیں۔ تو کیا ہماری آنکھیں جو مسیح لوگ ہیں، جو بائبل پڑھتے ہیں، جو خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں اور اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہماری آنکھیں ہر بات کو، ہر نیک کو محبت سے دیکھتی ہیں؟ کیوں نہیں دیکھتی؟ کیونکہ ہمارے اندر صاف نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے دل وہی میل سے بھرے ہوئے ہیں، وہی چیزیں ہم بار بار سوچتے رہتے ہیں۔ لیکن خدا ایسا نہیں کرتا، وہ ہر ایک کو محبت سے دیکھتا ہے، کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے نرم زبان ہڈیوں کو توڑ دیتی ہے۔ اور جب ہماری نگاہوں کے اندر، کیونکہ آنکھ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس سے دیکھا جائے نا پیار سے، تو آگے والا انسان اس کی آنکھ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا اور وہ خود ہی جھک جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، میرے ساتھ نکالیے گا رسولوں کے اعمال، دی بک آف ایکٹس، اس کا 14 باب، اس کی 3 آیت۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں اعمال کی کتاب اس کا 14 باب اس کی 3 آیت۔ بس وہ بہت عرصے تک وہاں رہے اور خداوند کے بھروسے پر دلیری سے کلام کرتے تھے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نشان اور عجیب کام کرا کر اپنے فضل کے کلام کی گواہی دیتا تھا۔ خداوند کے زندہ بابرکت کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین آمین آمین۔ میرے دلوں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے پس وہ بہت عرصہ تک وہاں رہے۔ کون؟ رسول۔ اور خداوند کے بھروسہ پر دلیری سے کلام کرتے تھے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نشان اور عجیب کام کرا کر اپنے فضل کے کلام کی گواہی دیتا تھا۔ کون اپنے فضل کے کلام کی گواہی دیتا ہے؟ زندہ خدا، کہ جو اس کے کلام پر عمل کرتا ہے وہ آج بھی رسولوں کی طرح بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے، ایسے کام جو انسان کی سوچ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ آج بھی وہی کام ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بائبل مقدس کے مطابق چلتے ہیں۔ خدا کا فضل والا ہاتھ ان پر ہوتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو فضل سے معمور ہے، ہر ایک کے لیے، چاہے دنیا میں کوئی بھی شخص ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے،
یہ فضل اس کے لیے بھی ہے، کیونکہ خداوند اسے محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے رسول دلیری سے، اور جو شخص بھی اس کلام پر عمل کر لیتا ہے وہ دلیر بن جاتا ہے۔ جو بھی اس کلام کے فضل سے معمور ہو جاتا ہے اس میں ایک قوت آ جاتی ہے، اور جب وہ قوت سے بھر جاتا ہے تو وہ دلیر ہو جاتا ہے، اور بغیر خوف سے، جس طرح ہم گیت گاتے ہیں نا، سانو موت دی نہیں رتی پرواہ، وہ موت سے نہیں ڈرتے، چاہے ان کو آگوں سے چیرا جائے پھر بھی وہ ڈرتے نہیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، پطرس کی مثال لے لیں، پہلے وہ کمزور شخص تھا، لیکن جب فضل سے معمور ہوتا چلا گیا تو سب سے پہلے دلیری سے اس نے پیغام دیا۔ پہلے وہ یسوع کا انکار کرتا تھا، لیکن جب وہ دلیر ہو گیا اس کلام کے مطابق، اور اس نے دلیری سے خدا کے کلام کی بشارت کی، اور ایسے ایسے عجیب کام کیے جو بائبل مقدس میں درج ہے، اور آج بھی خدا کے سور میں جو اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں ان پر ان کا فضل خردا، اور فضل سے معمور ہو کر وہ آج بھی عجیب کام کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پرسوں میں ڈوکیمدین گیا، وہاں پر بیٹھے ہوئے میاں چنو سے فون آیا تھا۔ میری زندگی میں یہ عجیب کام ہے، وہاں فون آیا کہ بھائی صاحب دعا کریں، ہماری بھابھی بے ہوش ہو گئی ہے۔ میرے عزیزو، جب دعا کرنا شروع کر دی تو اس بیٹی نے چیخیں پکار شروع کر دی، اس کے اندر وہی بدروحیں حاضر ہو گئی، اور میں یہاں دعا کر رہا تھا اور خدا نے وہاں اپنا جلال ظاہر کر دیا، اور آج بھی بچی ٹھیک ہے۔ کیسے؟ یہ وہی عجیب کام ہے جو اس نے لکھا کہ اس کے ماننے والے، اس کلام پر عمل کرنے والے جب فضل سے معمور ہوتے ہیں تو عجیب و غریب کام کرتے ہیں، ان کے لیے نشان پیدا خدا کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس کلام کو نہیں سمجھتے، اس بائبل کو نہیں سمجھتے، تو ہم بی کو بھی نہیں جان سکتے۔ یہ نام ایسے نہیں بائبل اس کا رکھا گیا، بک آف گریس یعنی فضل کی کتاب۔ آگے ہم دیکھیں گے اس کا ایک اور ورڈ آئی، بک آف انسپائرڈ یعنی متاثر کرنے والی کتاب۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جب اس کو پڑھتے جاتے ہیں تو انسان کو متاثر کر لیتی ہے اور اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ انسان کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بائبل بدل گئی ہے، یہ بدلی نہیں، یہ انسان کو بدل دیتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ایسی بک ہے کہ اس کے اندر ایسی متاثر کرنے والی شخصیت ہے، اور وہ شخصیت کون ہے؟ کلام جو ہے خداوند یسوع المسیح۔ اور جو بھی شخص یسوع کے پاس آ جاتا ہے، اس کی باتوں کو سنتا ہے، اس کی باتوں کو پڑھتا ہے، اس کی باتوں کو دیکھتا ہے، وہ خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، میں پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ انڈیا کے خاندان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک مسلم گھرانہ ہے، اس نے اپنا نام پیٹر اکبر رکھ لیا۔ اس کا بڑا بھائی بالکل پالوس کی طرح اس پر معجزہ ہوا خدا کا۔ وہ ایک مولوی خاندان سے تھے سارے، وہ یسوع کے بڑے خلاف گھرانہ تھا، اور جب وہ کہتے ہیں میں جا رہا تھا تو آسمان سے لائٹ ایک ایسی بجلی کی میرے چاگرد گھومنے لگی کہ مجھے کہیں بھی جانے نہ دے، میں رخ دوسری طرف کروں، لیکن مجھے دھکیلتی گرجا گھر کے پاس لے گئی، ایک ایسے چرچ میں، ایسی کلیسیا میں لے گئی
جو پیغام ہو رہا تھا اور آواز مجھے آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ کہاں سے آواز ہے، کوئی درخت کے پیچھے تو نہیں چھپا ہوا کوئی ادھر، لیکن جب آواز کو معلوم کیا کہ آسمان سے آ رہی ہے اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ پیغام تیرے لیے ہے، اور وہ بیٹا اس دن سے مسیح ہو گیا اور اس کے گھر والے اس کے خلاف تھے، پھر اس کا بھائی دوسرا اس کے خلاف بڑی باتیں ہیں اور اسے کہتا ہے کہ مر جا، تو نے کافر ہو گیا ہے، تو کیوں ایسا کام کرتا ہے۔ وہ لڑکا دعائیں کرتا گیا، پاک روح اس کے ساتھ تھی اور بہت سے معجزات ہوا کرتا تھا، اور خدا کے فضل کی اس کتاب کو پڑھتا اور دن بدن متاثر ہوتا تھا، اور یہ کتاب اس کے اندر بس گئی۔ اور میرے عزیزوں، اس کی خالہ بہت بیمار تھی، تو ان کے گھر آئی تو اس کی ماں کہتی ہے اسے کہ جا اس کے پاس، وہ حضرت عیسیٰ جو ہے نا اس کا نام لے کر دعا کرتا ہے تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کو وہی روگ تھا جو اس 12 برس سے جاری عورت کو تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس کے پاس گئی تو اس نے اس پر دعا کی یسوع کا نام لے کر، تو اس کے اندر سے بدروحیں چیخی چلائیں اور کہنے لگی کہ ہم تو اسے مار دیں گے، کیونکہ اس نے وہ شخص کو زمین نہیں دے رہی تھی۔ اور میرے عزیزوں، جب اس نے یسوع کے نام سے اس کو ڈانٹا تو وہ نکل گئی اور وہ عورت کا جسم بالکل ہلکا ہو گیا اور اس نے بھی یسوع کو قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد اس کا بھائی اپنے مولانا کے پاس گیا تو وہ کہتا ہے کہ کیا میں ان عیسائیوں کی انجیل کو پڑھ لوں، کوئی اس میں ممانعت تو نہیں ہے؟ تو کہتا ہے نہیں، پڑھے آپ، لیکن آپ کافر نہ بن جائیے گا، اس کو پڑھیے گا۔ میرے عزیزوں، وہ پیٹر اکبر کہتا ہے کہ جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو اس نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا۔ ہاللویہ۔ پھر اس کا ایک بھائی اور مسیح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس کی ماں جو روٹی اس کے لیے چلاتی تھی، خدا نے اسے بھی اپنی طرف لے آیا اور اس کے گھر میں ایک اور معجزہ آیا۔ وہ کیا تھا کہ اس کے باپ کا پاؤں بہت سوج گیا اور ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں تھا، ڈاکٹر کہتا ہے، جو آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے بڑے بڑے پیر ہو جاتے ہیں، ہاتھ ہو جاتے ہیں، وہ بیماری تھی۔ اور اس نے کہا کہ جب وہ گھر آیا تو ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا تھا، تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اپنے بیٹے کو کیا، تو دونوں بھائیوں کہتا ہے کہ ہم دونوں بھائیوں نے تیل لیا اور دعا کی، اور اس کے باپ نے ایک شرط رکھی کہ اگر تہاڈا یسوع سچا ہے، میرا پیر ٹھیک ہو گیا تے میں بھی اینو قبول کر لاں گا۔ میرے عزیزوں، جب انہوں نے دعا کی اور تیل لگانا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ تیسرے دن اس میں سے ایک چھلکا اس کا اتر گیا، یعنی اوپر کے پاؤں کا جو چمڑا تھا وہ سوکھ کر اتر گیا اور اندر سے پاؤں بالکل ٹھیک نکل آیا۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ یہ تھی خدا کی وہ طاقت۔ اور اس کا باپ جو ایک مولانا تھا وہ بھی مسیح ہو گیا، اور اس کے ساتھ اس کی ماں کے بھائی، یعنی وہ پوری فیملی جو 100-150 کے خاندان کی تھی، وہ پوری کی پوری یسوع کے پاس آ گئی۔ کس کی وجہ سے؟ اس کلام کی طرح سے، وجہ سے جس نے اسے ایکسپائر کیا اور متاثر کیا۔ اور خدا کا کلام جب انسان کو متاثر کرتا ہے تو اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسے بائبل کہا گیا، لکھا گیا ریٹن بائی دا ہولی اسپرٹ۔ یہ خدا کی روح کی ہدایت سے لکھی گئی کتاب ہے۔ کس کی ہدایت سے؟ خدا کے روح کی ہدایت سے لکھی گئی۔ میرے عزیزوں، اور روح القدس کے ذریعے جب یہ لکھی گئی تو کس نے لکھوائی ہوئی؟
یہ جو ہمارے پاس بک آئی کس نے لکھوائی ہوگی روح کی ہدایت سے؟ خدا خدا نے زندہ نے. میرے عزیزو میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا مقدس پولس رسول کا دوسرا خط تیموتھیوس کے نام، اس کا پہلا باب، اس کی 16 آیت. دوسرا تیموتھیوس پہلا باب 16 آیت. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند ان فرس کے گھرانے پر رحم کرے، کیونکہ اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دم کیا اور میری قید سے شرمندہ نہ ہوا. آمین. آمین. خداوند نے فرس کے گھرانے پر کیا کیا؟ رحم کیا اور اسے تازہ دم کر دیا. یعنی جب اس کا پاک روح آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ انسان کی زندگی پر رحم ہو جاتا ہے. گیت گاتے ہیں، پاک روح سے بھر دے مجھے. پاک روح محسوس کیا جاتا ہے. پاک روح کی کوئی شکل صورت نظر نہیں آتی ہے، یہ محسوس کیا جاتا ہے. اور تب ہی ہوتا ہے جب ہم کلام کے اندر چلے جاتے ہیں، یعنی اسے دیکھتے دیکھتے اس کے اندر چلے جاتے ہیں، ہمارا ذہن وہاں پہنچ جاتا ہے، اس منظر میں، اس مقام پر، اس جگہ پر کہ خدا نے یہ بات لکھی. وہ جگہ کیسی ہوگی، وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ جب اسے ہم اندر سے محسوس کرتے ہیں تو پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے اور ہمارے دل کے اوپر تحریک کر دیتا ہے کہ آئے میرے بیٹے یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، آئے میری بیٹی یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں ہر ایک کام تیرا کروں گا. میرے دلو، ہم خدا سے جب روح سے معمور ہو کر مانگتے ہیں تبھی وہ ہماری جھولیاں بھرتا ہے، تبھی وہ ہماری زندگی میں بہت بڑے بڑے اور عجیب کام کرتا ہے. ورنہ ہماری زندگی میرے دلو ویسی ہے جیسے نیک اور بد شخص کو کھڑا کر دیا جائے تو نیک تو خدا کی طرف چلے جائے گا اور بد کس کی طرف جائے گا؟ ابلیس کی طرف. بولے ذرا. ابلیس کی طرف. اس آگ میں ابلیس کی طرف جو کبھی بھی بجھنے کی نہیں. خدا کا پاک روح جب انسان کو چھوتا ہے تو اس کی زندگی پر رحم آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ رحمتوں سے بھرا ہے، اس کے ہاتھ میں برکتیں ہیں. میرے عزیزو، خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے لیکن ہم سیکھتے ہی نہیں، ہم اس کی طرف بڑھتے ہی نہیں. ہم اس کے کلام کو پڑھنا ہی پسند نہیں کرتے، سننا پسند نہیں کرتے. بس کیا کرتے ہیں ہمارے مسیح لوگ آج بھی گھروں پہ رکھا ہوا ہے، جب کوئی خادم چلے جائے تو کہتے ہیں کلام اتھو چکن انہیں چاڑھیں گے، صاف کریں گے، پھر جناب کھلن دی تکلیف کریں گے. وائے کیوں؟ کیا آپ کو خدا نے کہا کہ میرا کلام کو مجھے کونے میں رکھ دو اور جو چیز کونے میں پڑی رہتی ہے وہ آپ کے کسی کام نہیں آتی، نہ وہ آپ کی روح کو ٹچ کرتی ہے، نہ آپ اسپائر اس سے متاثر ہوتے ہیں، نہ آپ پر فضل ہوتا ہے، کوئی رحمت کوئی برکت آپ کو نہیں ملتی جب تک وہ پاک روح کا کلام آپ کھولتے نہیں ہیں، اسے پڑھتے نہیں ہیں، اسے سنتے نہیں ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے. آپ کو برکتیں نہیں ملتی، آپ پر پاک روح کی معموری نہیں آتی. میرے عزیزو، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے. خدا کا کلام جو دودھاری تیز تلوار ہے، جو بند اور گودے کو جدا کر کے نکلتا ہے، وہ ہمیں قوتوں سے معمور کرتا ہے. پلیز باقی لوگ اپنے فون سائلنٹ پہ لگا دیں، کیونکہ جب فون کی گھنٹی بجتی ہے تو آپ اٹھ کر کلام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یہ بھی ایک گناہ کے ضمن میں گنا جاتا ہے. آگے ہم بڑھیں گے. بی یعنی بک آف لائٹ.
روشنی کی کتاب. جہاں یہ بائبل پہنچ جاتی ہے وہاں روشنی ہو جاتی ہے، وہاں نور چمکتا ہے. میرے دوستو، دا بک آف لائٹ یعنی روشنی کی کتاب، یہ خدا کا کلام نور ہے. وداؤٹ اٹ دا شارٹ ان ڈارک، اس کے بغیر دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. یہ ایسی صداقت کی کتاب ہے جو نہ ہوگی تو آپ کی زندگی میں اندھیرا ہوگا. دیکھ لیں آج بھی ایسے مسیح ہیں جن کے اندر یہ کلام نہیں ہے، وہ نشے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ان کی زندگی اندھیرے میں جا رہی ہے، بری عادات ان کے اندر ہے. اور جب کلام آ جاتا ہے تو ہر ایک چیز بری اس سے دور ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ روشنی دیکھتا ہے، اندھیرے سے باہر آ جاتا ہے. اندھیرے میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے آگے کیا ہے، اس کے دائیں کیا ہے، اس کے بائیں کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، کیونکہ اسے نظر ہی نہیں آتا. اور جب کلام اندر آ جاتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ میرا وہ رشتہ ہے. اس کو رشتوں کی پہچان ہو جاتی ہے، اس کو زندگی کی پہچان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ روشنی میں اسے نظر آتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، وہ سنتے ہوئے نہیں سنیں گے، کیونکہ میں نے ان کے دل چربا دیا، ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر کلام ہی نہیں ہے. ہاللیلویا. جب ہماری زندگی کے اندر کلام ہٹ جاتا ہے پھر ہم دنیا کے لوگ بن جاتے ہیں، اندھیرے میں رہنے والے، اور کبھی بھی روشنی کی طرف نہیں آتے. یہ روشنی کی وہ کتاب ہے کہ اس سے ٹھوکر نہیں لگتی، اس کو بائبل کہا جاتا ہے. میرے عزیزو، میں سب نکالیے گا مقدس داؤد نبی کا زبور کی کتاب 119 زبور اور اس کی 105 آیت ہم دیکھیں گے. خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے زبور 119 اس کی 105 آیت. تیرے کلام نے میرے قدموں کے لیے چراغ ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے، اور میری راہ کی یہ روشنی ہے. آمین. خداوند کی یہ شریعت کی کتاب جو روشنی سے معمور ہے. داؤد نبی کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، کہ میرے قدم جب میں اس کے ساتھ چلتا ہوں تو کبھی ڈگمگاتے نہیں، کبھی ڈولتے نہیں، کبھی میں غلط طرف جاتا ہی نہیں. یہ وہ روشنی کی کتاب ہے کہ میرے راستے میں تیرا نور ہی رہتا ہے، میں کبھی بھی بری راہ پر نہیں جاتا. یہ وہ کتاب ہے. میرے عزیزو، پھر ہم اسے کیوں نہیں پڑھتے، پھر کیوں نہیں سنتے اور کیوں نہیں اس پر عمل کرتے؟ کیونکہ ہماری زندگیاں خدا سے دور ہیں. ہماری زندگیاں ویسی ہیں جس کے کہا جاتا ہے کہ یہ امت منہ سے تو مجھے خدا خدا کہتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ یہ میرے کلام کے مطابق چلتے ہی نہیں ہیں، یہ اندھیرے میں رہنے والے ہیں، یہ روشنی کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں. میرے عزیزو، جو بری چیزیں ہیں، جو ابلیس ہے، دنیا کی مثال ہے کہ رات کو جب 12 1 2 بجتے ہیں تو تبھی یہ موجود ہوتا ہے اندھیرے میں، تبھی یہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں اکثر جس میں مطلب بھائی صاحب رات نو ایک دم اٹھ کے ڈر جاتا ہے، یہ فلانا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت انسان نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد نہیں کرتا، اس کی انائنٹنگ اس کے مسا میں نہیں سنتا، تو پھر بری چیزیں اسے تنگ کر دیتی ہیں، اندھیرے میں لے جاتی ہیں. اور جب راہ کے لیے روشنی ہو، قدموں کے لیے چراغ ہو،
تو کوئی شخص چراغ کی روشنی میں جب چلتا ہے تو ٹھوکر کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا۔ ہمارے اندر سے یہ ایسی قدورتیں دور کرتی ہیں کہ ہمارے اندر یہ نرم ملائم زندگی پیدا کر دیتی ہے، ہماری زبان کو نرم کر دیتی ہے، ہمارے دل کو نرم کر دیتی ہے، ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالوں کو روشن کر دیتی ہے، اور ہم کبھی بھی بری راہ پر نہیں چلتے، اس اندھیرے کی زندگی میں نہیں جاتے جس کے لیے ابلیس تیار رہتا ہے کہ کب میری طرف مڑے، کب میں اسے لے کر اپنے طرف چلے جاؤں۔ میرے عزیزو، ابلیس ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ورگلاتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں نہ بیٹھنا۔ تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں ان میں لے جاتا ہے، ہا 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 ہا، ایک مذاق کرتا ہے، دوسرا بھی کہتا ہے ہا 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 ہا، ہنسنا شروع کر، بڑا مزہ آیا گیریا گلا سن کے، کنیاں گلا سن کے، شیطان نے وہ اندھیرا ہماری زندگیوں سے دور کرنے والا یہ زندہ خدا کا کلام ہے۔ اگر ہم کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو لکھا ہے کہ ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں نہ بیٹھ۔ ہماری زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے تبھی جب ہم اس بائبل کو سمجھ سکیں گے، اسے ایک ایک ورڈ کو، کہ بی ہمیں کیا سکھاتا ہے، آئی ہمیں کیا سکھاتا ہے، پھر آگے بی لکھا ہو وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اگر ہم اس کلام کے ورڈ کو ہی نہیں سمجھ سکتے تو ہم کلام کے اندر کو کیا سمجھیں گے؟ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کلام میں، ایل The book of lead me. L book of lead me، یہ مجھے رہنمائی کرتا ہے۔ یہ میری کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے۔ کلام آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے نئے نئے طریقے بتاتا ہے، نئی نئی سوچ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے کہ اگر تو ایسا چلے گا میں تجھے یہ برکت دوں گا، اگر تو ایسا میرے ساتھ چلے گا میں تجھے یہ اختیار دوں گا۔ یہ نئے نئے چیزیں بتاتا ہے ہمیں، لیکن کب؟ جب ہم اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں۔ تو رہنمائی کس طرح؟ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اسے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، پھر یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ورنہ کلام ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ ہماری رہنمائی کرتا ہے کیسے؟ کہ زندگی زندہ رہنا سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں زندہ رہنا ایسی رہنمائی کرتا ہے۔ میں اکثر بتاتا ہوں کہ زندگی ایک بار ملتی ہے اور موت دو بار۔ یہاں بھی مرنا ہے اور آگے بھی جا کے آپ کی بٹی میں مرنا ہے، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، وہاں روح بھی مر جائے گی اور جسم بھی مر جائے گا۔ لیکن یہ رہنمائی کرتا ہے کیسے زندہ رہنے کے لیے، تاکہ ہم اٹرنل لائف میں داخل ہو جائے، ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں۔ یہ کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ لیڈ کرتا ہے۔ یہ ہمارا وہ لیڈر ہے جو ہمیں کبھی بھی گرنے نہیں دیتا۔ جب جنگ کے لیے نکلتا ہے تو آگے آگے چلتا ہے، ابلیس کی ہر فوج کو نیست و نابود کر کے ہمیں راستے میں لے جاتا ہے، ہمیں کبھی گرنے نہیں دیتا۔ یہ وہ کلام ہے جس کو ہم بائبل کہتے ہیں۔ یہ تبدیل نہیں بلکہ تبدیل کر دیتی ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، جس طرح دنیاوی علم میں استاد ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ بیٹا یہ کرو، بیٹا یہ کرو تو ایسے زندگی بڑھے گی، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے پیار کرو، لوگوں سے محبت رکھو۔ اور کلام بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو تبدیل کر، تب میں تجھے وہ چیزیں دوں گا جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوگی۔
ہمیشہ کی زندگی، اٹرنل لائف، وہاں نہ رونا، نہ ماتم، نہ دانتوں کا پیسنا، بلکہ خدا کے نور کے سایہ میں رہنا اور ہمیشہ زندگی آپ کے ساتھ رہے۔ ہاللیلویہ۔ میں ساتھ نکالیے گا 119 زبور اور اس کی 133 آیت دیکھیں گے۔ خداوند کی کلام میں لکھا ہے، اپنے کلام میں میری رہنمائی کر، کوئی بدکاری مجھ پر تسلط نہ پائے۔ آمین آمین۔ اپنے کلام میں کیا کر؟ میری رہنمائی کر، رہنمائی کر۔ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں ایک ایک بات سے بچاتا رہتا ہے۔ اگر ہمارے اندر کسی کے لیے بھی کوئی ایسی بات پیدا ہوتی ہے جس سے دوسرے کی دل شکنی ہوتی ہے یا ہماری زندگی بدی کی طرف جانے لگتی ہے تو اندر سے آواز آتی ہے، پاک روح ہمیں اندر سے کہتا ہے، ایک آواز پیدا کرتا ہے کہ بیٹا بیٹی یہ کام نہ کر، یہ تیری زندگی کے لیے برا ہے، تیرے ماں باپ کے لیے برا ہے، تیرے رشتہ دار تجھے کیا کہیں گے۔ میرے عزیزو، وہ اندر سے ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ ایسی باتوں کو ترک کر دے، وہ سکھاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ہم بدی سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ بدی پر ہمیں پورا عبور دے دیتا کہ اسے ترک کر دو، پھر ہم وہ گناہ نہیں کرتے۔ ہماری زندگی اس گناہ سے بالا تر ہو جاتی ہے اور لوگ ہمیں سچا مسیحی جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی اس کے اندر یسوع رہتا ہے۔ ہم بھی بعض اپنے بیٹوں کی، بیٹیوں کی، رشتہ داروں کی مثالیں دیتے ہیں نا کہ یہ بندہ صحیح ہو، خدا دے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، ایرے اندر یسوع وسدا ہی، باقی دے نے ویکھے پہلا ہی زندگی کی سی، ہونے نے اپنے آپ کو بدلیا، یہ صحیح یسوع نہ چل رہا۔ خدا کا کلام جب ہماری رہنمائی کرتا ہے تو ابلیس کے سارے بندھن جوئے ٹوٹ جاتے ہیں اور ہمارے اندر وہ بالکل صاف ستھرا بنا دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ اون کی مانند، بلکہ برف کی مانند سفید، جو آسمان کی برف گرتی ہے اس جیسا سفید کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور یہ وہی کرتا ہے کلام جس کو ہم یسوع کہتے ہیں، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں دنیا کے ہر برے راہ سے بچا کر اپنی طرف لے آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ خدا کا کلام ہے جو دودھاری تیز تلوار، جو بند اور گودے کو جدا کر دیتی ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بیٹا یہاں فون بند کر دے، یہاں جا کے بھائی۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، ایک ایک ورڈ سکھاتا ہے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا کھانا کھانا، ہمارا سونا، ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم بائبل کہتے ہیں، یہ ایک مکمل سائنس بھی ہے، ایک مکمل حیات کی کتاب ہے، ایک مکمل دنیا میں رہنے کی سلیقہ بتانے کی کتاب ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہم کبھی بھی نہیں گر سکتے۔ آزمائش تو آئے گی لیکن نکل جائے گی، کیونکہ لکھا ہے کہ تیری برداشت سے زیادہ میں تجھے تکلیف نہیں۔ برداشت یہ ایسی کتاب ہے کہ ساتھ ساتھ رہنمائی کرتی جاتی ہے، لیکن جب ہماری عقل ہی بند ہو جائے گی، جب ہم اس کی طرف آئیں گے نہیں، اندھیرے میں رہیں گے، جب ہم فضل سے دور رہیں گے، اس کی باتوں سے متاثر ہی نہیں ہوں گے، اس کی گواہیوں کو قبول ہی نہیں کریں گے، تو میرے عزیزو ہمارے لیے وہ راستہ ہے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ وہاں ہم آگ میں جلیں گے، نہ کیڑا مرے گا نہ ہی ہم مریں گے، تڑپتے رہیں گے اس امیر آدمی کی طرح جو کہتا ہے باپ ابراہیم لازر کو بول یہ انگلی کا ایک پھوٹا بھگو کر میری زبان پر رکھ دے، کیونکہ میں کیا کر رہا ہوں؟ بولے کیا کر رہا ہوں؟ تو کیا ہماری زندگی ویسی ہونی چاہیے؟ ہماری زندگی غریب لازر کی طرح ہونی چاہیے جو یسوع کے پاس ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ ہم نے اس رہنمائی کی بک کو پکڑ لیا، اس کے مطابق ہماری زندگی چلنا شروع ہو گئی۔
یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں سب کچھ سکھاتی ہے، لیکن ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے. ہم اپنے دلوں کو سخت کرتے رہتے ہیں فرعون کی طرح. جب تک پلوٹھا مر نہ جاوے سدھیاں نہیں ہونا. ہم فرعون کی طرح اپنے آپ کو سخت کر لیتے ہیں. میرے عزیزو، اپنی زندگیاں اس بائبل کے مطابق گزارے، اس کلام کے مطابق. یہ جو دودھاری تیز تلوار ہے جو ایک ایک قدم پر آپ کو بتاتی رہتی ہے کہ آپ نے یہ قدم بڑھا رہے ہیں، یہ بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا. یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم بائبل کہتے ہیں. اور لاسٹ اس کا فکر ہے کیا ہے؟ کیا ورڈ آتا ہے؟ ای. کیا ہے؟ ای. بک آف ایوری لاسٹنگ، لازوال کتاب جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. یعنی اول بھی یہ ہے اور آخر بھی یہ ہے، ابتدا بھی یہ ہے اور انتہا بھی یہی کتاب ہے. ایوری لاسٹنگ، اس کی کوئی لازوال، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. میرے عزیزو، اور یسوع ہے یہ کتاب جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کہ وہ نام سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے. ہاللویا. یہ وہ بک ہے جس کو ہم بائبل کہتے ہیں. اس کے میننگ آ جائیں کسی کو تو وہی نجات حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ جب میننگ اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کبھی انسان گمراہی کی طرف نہیں جاتا. یعنی will last forever and ever، ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا. زبور 72 پڑھتے کیا لکھا ہے؟ رہے گا نام سدا کر وسیدہ. اور یہ بائبل ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا، اس کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو پھر کیسے یہ بدل سکتی ہے؟ کیسے اس کا ایک ورڈ بھی چینج ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا ایک نقطہ، ایک شوشہ بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا، بلکہ یہ انسانی زندگی کو بدل کر مسیحی زندگی بنا دیتا ہے. ہاللویا. ہاللویا. میرے ساتھ ایک آخری حوالہ نکالیے گا، مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 24 باب اور اس کی 35 آیت. بک آف میتھیو. خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے، متی کی انجیل اس کا 24 باب اس کی 35 آیت میں یوں لکھا ہے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی. آمین. خداوند غیور خدا ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، ہماری زندگی پر ہمارا اختیار ہے. وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بدلنا ہے. خدا کا کلام بتاتا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، آسمان اور زمین ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے باتیں ہرگز نام بدلیں گی. میرے عزیزو، خدا کا کلام جو تیز تلوار ہے اور وہ ہمیں سکھاتا ہے یہ کلام نہیں تبدیل ہوگا. یعنی اس کے لاسٹ میں جو ای آیا وہ کہتا ہے کہ ایور فار ایور ہے، یہ کبھی بھی بدل نہیں سکتا. آسمان بھی چینج ہو جائے گا، نیا آسمان آ جائے گا، مکاشفہ میں جس طرح لکھا ہے نئی زمین ہوگی، لیکن یہ کلام وہی ہوگا جو ابتدا سے تھا اور انتہا تک رہے گا. یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہر چیز کو تبدیل کر دے گا. ذرا بولے تبدیل. ہاللویا. یہ وہ کلام ہے جو لازوال ہے. میرے عزیزو، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. اگر ہماری زندگیاں اس کے مطابق نہیں گزرتی تو آج آپ کے پاس موقع ہے. آج آپ زندوں کی زمین پر ہیں، آپ کے اندر سانس چل رہے ہیں. میرے عزیزو، کلام وہ چیز ہے جو نہ بچہ، بوڑھا، جوان، ہر بندہ
اس کے ساتھ اپنی زندگی کو منسلک کر سکتا ہے، فقط وہ اپنی پرانی زندگی کو دفن کر دے، اس کو چھوڑ دے، اور یہ لازوال کلام آپ کو تبدیل کر دے گا، اور کبھی بھی اس کا ایک نقطہ بھی نہیں ٹلنے گا۔ جو خدا نے کہہ دیا سو کہہ دیا، وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اس کے منہ کی باتیں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے، تیری عمر دراز اور زمین پر تیرا کیا ہو، بھلا ہو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک چیز میں آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، کلام پہ، کہ میں نے چرچ جانا ہے، میں نے کلام پڑھنا ہے، میں نے دعا کرنی ہے، کلام کی جو باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر اختلاف کرتے ہیں تو آپ خدا کے کلام کے اختلاف میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ایک خدا کو مانو، تو ہم کبھی خدا کے پاس، کبھی بابے کے پاس۔ یہاں تو لکھا ہے وہ لازوال ہے، وہ تبدیل ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہے، تو پھر ہم بابوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ہمارا کام نہیں ہو رہا، چلو جی فلانے کو چلنے ہیں، فلاں جڑا بیٹھا ہے نا بڑیاں گلاں کرتا ہے، تو اس کے لیے سزا دیتا ہے، اور ساؤل کی طرح وہ کہتا ہے کیا اسرائیل میں غیب بن مر گئے؟ ہم جب زندہ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں جو اٹل ہے بلکہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، جس کا ایک بات، جو اس کے منہ سے ایک ورڈ نکل گیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ، وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تو کیا وہ نہیں رہے گا؟ ہم گاتے ہیں آگ دیا پٹھیاں جو ننگا گئے، تو جب ہم آگ کی بھٹی دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گھبرا جاتے ہیں، دیکھ اگے تو بڑا لشکر ہے، انہاں تو سانو مار دے، کون جاہی بھی تہاڈے نال دے جی، چلے جانے ہیں۔ تو کلام کیا کہتا ہے؟ جان دینے تک وفادار رہ تو میں زندگی کا تاج، تو دے گا کہ نہیں دے گا؟ اگر اس نے کہہ دیا دے گا تو وہ دے گا، کیونکہ اس کا ایک بھی لفظ، ایک بھی بات مٹ نہیں سکتی۔ وہ جو کہہ دیا وہ اٹل ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں دنیا کی، کہ روس میں ابھی تو کلام پہنچ گیا، لیکن ایک وقت تھا کہ روس میں کلام کے اوپر پابندی تھی، اور جس طرح لوگ سونا چاندی چیزیں سمگلنگ کرتے ہیں، اسی طرح کلام سمگلنگ ہوتا تھا، یعنی چھپا کر لے کے جاتے تھے لوگ۔ وہاں پر 10 پاسبان گئے، وہ کلام سناتے تھے اور پکڑے گئے۔ تو ان کا ایک طریقہ کار تھا انسان کو، ایسے لوگوں کو مارنے کے لیے، کہ ایک انہوں نے سرنگ بنائی ہوئی تھی، کیونکہ روس میں بہت زیادہ برف پڑتی ہے، برف کی ایک سرنگ تھی جس کے اندر سے انسان کو گزارتے تھے، اور کیسے؟ ایک کپڑا اس کے تن پر نہیں ہوتا تھا، بالکل ننگا کر کے، کہ اگر تو باہر چلے جائے تو تجھے چھوڑ دیں گے میرے عزیزو۔ اور جب 10 پاسبانوں کو انہوں نے ننگا کیا، بہت بھیڑ لگی، لوگوں کا میلہ تھا، تو انہوں نے کہا گیا اگر نکل جاؤ گے تہاڈا یسوع تہاڈے نال ہے، جڑا کہندا ہمیشہ تہاڈے نال رہندا، اگر تمہارا یسوع جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے والا ہے تمہیں اس سے بچا دے گا تو چلے جاؤ، بچ جاؤ، اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا تو تم مر جاؤ گے۔ 10 پاسبانوں میں سے 9 نے کپڑے اتارے، اندر چلے گئے، اور ایک جو کہتا بھائی یہ تو برف بڑی ہے، تو ٹھنڈ پہلے ہی بڑی ہے، تو جے میں لا کے ٹھنڈے کپڑے میں آتے مر جاؤں گا تو جناب ٹھنڈ دے نال میں تو نہیں زندہ رہ سکتا۔ اس نے اتار دیے، اور اسی بھیڑ سے جب بہت بڑا مجمع تھا، ایک جوان لڑکی ینگ جو 18 سال یا 19 سال کی یا 20 سال کی ہوگی، اس نے کپڑے اتارے، اس نے لوگوں کی پرواہ نہ کی، اور یسوع کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار ہوئی، کپڑے اتارے، اور 10ویں ان 9 پاسبانوں کے پیچھے بھاگ گئے۔ اس کے ماں باپ آواز دیتے رہے، لیکن جب راستے میں چلتے چلتے اس کے ماں باپ نے آواز دے رہے تھے، اس نے کہا بیٹی آ جاؤ، یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ وہ کہتی نہیں، وہ جو 9 گئے ہیں ان کو کچھ مل رہا ہے۔ جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو 10 تاج نیچے آ رہے تھے، اور ایک تاج کہتے ہیں کہ اوپر اٹھایا جا رہا تھا،
تو اس لڑکی نے کہا کہ ماں وہ تاج جو اوپر جا رہا ہے وہ میں لوں گی. ہاللیلویا. हालेलुया. اس نے وہ ناپرواہ کی موت کی اور بھاگ کی اور کلام پورا ہوا. لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. وہ تاج ہم نے حاصل کرنا ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہمارے ساتھ رہے گا. اور یہ وہ تاج لازوال، یہ کلام مقدس ہے. میرے عزیزو، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کے ساتھ کبھی نہیں رہے گا. آپ دنیا میں رہتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، پیسہ، ہر چیز آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. کون ہے وہ؟ यीशु मसीह. یسوع المسیح. وہ کہتا ہے کلام میں کہ تیرا ماں باپ تجھے چھوڑ دے گا، تیرے بہن بھائی تجھے چھوڑ دیں گے، لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں، ہم اس کلام کو ماننے والے ہیں جسے بائبل کہا جاتا ہے. میرے عزیزو، یہ وہ کتاب ہے جو بدلی نہیں بلکہ انسان کو کیا کرتی ہے؟ بدل دیتی ہے. اسی لیے ڈرتے ہوئے کوئی اسے پڑھتا نہیں ہے، جو پڑھتا ہے وہ واقعی بدل جاتا ہے. ہاللیلویا. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. سو آئیں گے ہم